अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं अब्सरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान से बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे एक गैर यकीनी किसी कैफ़ियत जो है वो हर तरफ नज़र आना शुरू हो गई है। क्योंकि हेलमंद में आपने देखा कि अमेरिकन्स ने अटैक किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ की। ज़ाहिर है कि वो उन्होंने करनी ही थी क्योंकि और इसके अलावा उनके पास चॉइस नहीं थी। और पाकिस्तान ने उनको कहते हैं कि कॉरिडोर दिया हुआ है, तो उसमें से गए वो और उन्होंने अटैक किया और वहाँ पे सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो गया लड़ाई का। और जब लड़ाई की बात हो रही है तो उसमें एक जो अजीब सी जो गैर यकीनी की मैंने कैफियत कही है वो ये है कि अफगानिस्तान में अब उनको ये तो पता है कि तालिबान एक बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए। मुआहिदा वो तोड़ चुके हुए हैं। 1 मई को उन्होंने जाना था, वो नहीं गए और अब वो कह रहे हैं जी कि हमें थोड़ा सा टाइम दे। 11 सितंबर 9/11 जिसको कहते हैं, सितंबर 11 वो महीना जो है आपको याद है 2001, उसकी याद ताज़ा करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी बाइडेन साहब ने कहा है कि हम उस वक्त तक चले जाएंगे। अब तालिबान ने इसको मना किया, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानेंगे। और अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है, ये जो अफगानिस्तान की जो एक न्यूज़ एजेंसी है तोलो न्यूज़, जिसको बेसिकली वो तुलू है, उसको लेकिन तोलो कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि अब जो बात चल रही है वो ये है कि अमेरिका तालिबान से कह रहा है कि आप हम पे अटैक ना करें, हम जुलाई तक अपना बिस्तर बोरिया बंद करके तो निकल जाएंगे यहाँ से। अब सूरत हाल ये है कि अब फिर बॉल जो है वो तालिबान के हाथ में आ गई कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो मान जाए इसके ऊपर, क्योंकि अब देखें ना, मई शुरू हो गया, जून और जुलाई, यानी बेसिकली 2 महीने ही है। वो कह रहे हैं कि अगर 4 जुलाई तक हम चले जाते हैं, जो कि बाय द वे नेटो के जो लोग हैं वो पहले ही कह चुके हुए हैं कि हम इन अटैक्स को अवॉइड करने के लिए जुलाई 4 तक अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। तो अगर अमेरिकन भी जुलाई 4 वो जो उनका नेशनल डे है वो उस तक ये कह देते हैं कि वो चले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि शायद तालिबान इसके ऊपर एग्री कर जाएं। लेकिन जिस तरीके से ये इन्होंने अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं तालिबान के ऊपर, या अपने मुआहिदात को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जान के वहाँ पे अटैक किया है ताकि वहाँ पे जो इनका सामान था उसको ख़त्म किया जा सके, जलाया जा सके, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ से लेके जाने के लिए वो मुमकिन नहीं है उनके लिए। लेकिन ये भी नहीं चाहते कि जो सामान उनका यहाँ पे पड़ा हुआ है वो अफगान फौज के जरिए से होता हुआ तालिबान के हाथ चढ़ जाए, तो ये भी नहीं वो चाहते। तो ये अमेरिकन की आदत है, ये अक्सर वो करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वो अपनी चीजें तबाह कर देते हैं, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट मनी। उन्होंने पैसा बनाना होता है, उनके लिए चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो पैसा किसी और से जाके बना लेते हैं। इसके ऊपर मैं किसी दिन आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है क्या और किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि अमेरिकन को अंडरस्टैंड किया जाए कि वो कैसे करते हैं। कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, अब हुआ ये है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो अफगान गवर्नमेंट का अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर आया है कि जनाब ये देखें अब क्या हो रहा है, और ये जनाब अफगानिस्तान में अगर इस तरह के मामला में आप चले गए, डिसएंगेज कर लिया, तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे और चंद महीने भी नहीं हम निकाल सकेंगे और तालिबान कंट्रोल कर देंगे, और जो आपने कुछ किया हुआ था वो सब धरा का धरा रह जाएगा। और ये खास तौर पे जो उनकी जो सिविल सोसाइटी है सो कॉल्ड, वो प्रेशराइज कर रही है थ्रू एनजीओ और थ्रू इनके जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश करें कि ये आपके सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से अब सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वजीर खारजा अमेरिका के, उन्होंने ये एक नया बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम अफगानिस्तान से ट्रुप पुल आउट कर रहे हैं, यानी फौजी निकाल रहे हैं, हम वहां से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब ये उन्होंने नई एक बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा जी कि हम वहां से फौजी ट्रुप्स पुल आउट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हम वहां से विड्रॉ नहीं कर रहे, हम वहां से डिसएंगेज नहीं कर रहे। हम जो अफगानिस्तान की फौज है उसके साथ कमिटेड हैं, और उसके साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं, और उसके तमाम मामला को हम देखेंगे भी, और सैलरीज वगैरह भी आपको पता है वहाँ पे तो मसला ही सैलरीज का होता है, तो वो भी हम देते रहेंगे और किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि मामला जो है वो खराब ना हो।
اب صورت حال یہ ہے کہ جو ان کی ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان کی اور امریکہ کی، وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ودرا کر رہے ہیں. ایک طرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ودرا کریں گے، ہم نہیں جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو طالبان کے ساتھ ان کی ٹاکس چل رہی ہیں، جس میں نے آپ کو کہا نا کہ غیر یقینی کسی کیفیت ہے، وہ اس لیے ہے کہ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جولائی تک چلے جاتے ہیں اور جولائی تک آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں. اب کیا دن آ گئے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور طالبان سے منتیں کر رہا ہے کہ خدا کے لیے ہم پہ اٹیک نہ کرنا، ہم جا تو رہے ہیں اور اگر ہم سپٹمبر تک نہ گئے تو آپ جس طرح ہم کہتے ہیں تو ہم جولائی میں چلے جاتے تو، لیکن آپ ہم پہ اٹیک نہ کیجیے. یہ بھی وقت آنا تھا. تو اب وہ صورتحال یہ ہے کہ طالبان اب ان کو بتائیں گے، ڈکٹیٹ اب وہ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بدلے میں وہ کوئڈ پرو کو بھی ضرور لیں گے. اسپیشلی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ انہوں نے $100-200 ملین تک بھی بات کی ہے کہ وہ آپ ہمیں دیں، اور طالبان نے کہا ہے. لیکن اس پہ میں صحیح طرح نہیں بات کر سکتا تیقن کے ساتھ، کیونکہ یہ صرف رپورٹس ہیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کوئڈ پرو کو ہوگا اور طالبان کو لینا بھی چاہیے ان سے، کیونکہ انہوں نے اپنا معاہدہ توڑا ہے اور اس کی سزا ان کو بھگتنی چاہیے. تو کیونکہ جب اسٹیٹس ٹو اسٹیٹ یا اس طرح کے بڑے لیول پہ معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس کو ایسے مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. اینی وے، اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ بلنکن صاحب نے کہہ دی کہ ہم نے ودرا کریں گے. اب ہم آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں اور کیا کیا وہاں پہ معاملات چلتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ودرا نہیں کر رہے. دوسرا یہ ہے کہ سینٹ کام نے یہ کہا ہے، سینٹ کام کے چیف نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی جو وڈرال ہے وہ ہم نے 2 سے 6% تک کمپلیٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وڈرال کا کام شروع ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ تصاویر کے جھنڈے اتر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری ایک میں آپ کو خبر دیتا جاؤں، وہ بڑی ہی امپورٹنٹ خبر ہے. وہ یہ ہے کہ نیٹو نے یہ کہا ہے، یعنی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، نیٹو نے یہ کہا ہے کہ وہ آذربائیجان کی آرمی کو تیار کرنے کے لیے، اپنی ٹریننگ دینے کے لیے وہ تیار ہیں فار دیئر نیکسٹ وار. ٹھیک ہے، یعنی آذربائیجان جو کہ مسلمان ملک ہے اس کی ٹریننگ نیٹو کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کی دشمنی جو ہے وہ تو آرمینیا کے ساتھ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نیٹو جو ہے اس کی ایک پارٹنرشپ جو پروگرام ہے، آذربائیجان اس کا آلریڈی ممبر ہے، فل ممبر نہیں ہے لیکن اس پارٹنرشپ پروگرام کا ایک ممبر ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے 20 سالوں سے 25 سالوں سے آذربائیجان جو ہے وہ مختلف جو نیٹو کے پروگرامز ہیں وہاں پہ اپنے سولجرز بھی بھیجتا رہا ہے. تو اس لیے نیٹو نے اس کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں اور ظاہر ہے کہ یہ پھر ایونچولی لیڈ کر سکتا ہے کہ ٹورڈز فل ممبرشپ. اچھا، اب دوسری بات ایک اور سن لیجیے کہ نیٹو نے یہ کہا تو امریکہ کے صدر صاحب جو ہیں جو بائیڈن صاحب، انہوں نے بھی ویور دینے کا اپنی کانگریس کو لکھ دیا ہے کہ آذربائیجان کو ویور دے دیں. جو ہم اسلحہ ان کو دینے پہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی تھی تو اس میں اس کو ویور دے دیں، یعنی وہ پابندی کچھ دیر کے لیے اٹھا لیں اور ان کو آپ اسلحہ دے دیں. اب یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آرمینیا کی جو جینوسائیڈ کا وہ معاملہ ہوا تھا اس میں ٹرکی کا انہوں نے انوالو کیا تھا اس کو، اور اس پہ الزام بھی لگایا تھا، اور آذربائیجان کی طرف آرمینیا کی طرف سے جو مطالبہ تھا کہ اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا جائے تو انہوں نے وہ مان لیا تھا. اب اس کے بعد اب آذربائیجان کے حوالے سے جو بائیڈن نے کانگریس کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ ان کو ویور دے دیں. اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک مسلمان ملک کو، خاص طور پہ آذربائیجان کے حوالے سے، جس نے ابھی حال ہی میں نگورنو کاراباخ کے معاملے کے اوپر آرمینیا کو شکست دی تھی، اس کے بارے میں امریکنز کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے. ساتھ ساتھ اسرائیل کی آپ کو پتا ہے کہ خبر جو ہے وہ کل آپ نے سنی ہوگی کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی گورنمنٹ بنانے میں، اور جو کل رات مڈ نائٹ کی ڈیڈ لائن تھی وہ ان کی لیپس کر گئی اور وہ اس میں سے اپنی گورنمنٹ بنانے میں ناکام رہے. اب جو ان کے صدر ہیں ریولن صاحب، انہوں نے جو یائر لاپیڈ ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بنانے کی کوشش کریں کولیشن، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر کنیسٹ جو ان کی پارلیمنٹ ہے یہ معاملہ اس تک چلا جائے گا اور یہ مزید لٹک سکتا ہے اور مزید
جو ایک ہینگ اوور سا ہوا ہے، جو کہ وہاں پہ ایک ہنگ قسم کا معاملہ چل رہا ہے، وہ جو ہے وہ مزید بڑھے گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی، میں نے کہا کہ آپ سر تھوڑی سی یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو کنسرننگ ہے بات وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں چونکہ انوالوڈ ہے اور پاکستان کی سٹیکس ہیں اس میں بہت زیادہ، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے اور وہاں پہ لڑائی کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے اور وہ نہ بڑھے جس طرح کہ توقع کی جا رہی ہے اور جس کا خوف بھی ہے۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردن بتمائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رہا ہوں، جس طرح کسانوں کی جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔